نظر نہیں آئی اس کا انکار کر دیا، جو محسوس نہ ہوئی اس کا انکار کر دیا، روح کا انکار، خدا کا انکار، قیامت کا انکار، فرشتوں کا انکار، اب ان ساری چیزوں کا انکار کر دیا۔ اور یہاں سے ہی ایتھیزم، الحاد، خدا کا انکار اس نے جنم لیا۔ آج کا انسان جو سب سے بڑا شکار ہے وہ اس چیز کا ہے کہ سکون چاہتا ہے، لیکن سکون ملنا ہے رب کی طرف سے، لیکن رب کا ہی انکار کر رہا ہے، رب کا ہی انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کو جسم بھی دیا اور روح بھی دی۔ بحیثیت مسلمان ہم جانتے ہیں کہ جب پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو 4 چیزیں اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اکٹھی کرو، مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ ان 4 سے ہی انسان بنا نا، لیکن وہ بت بنا، یہ جسم کا ڈھانچہ بنا۔ اس ڈھانچے میں جو اصل چیز آئی، جس نے اس ڈھانچے کی، اس بت کی ویلیو بڑھائی، وہ 5ویں چیز تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ تھی روح۔ وہ ڈلی تو اس ڈھانچے کی اہمیت ہوئی۔ آج بھی دیکھیں، انسان ہے، چل رہا ہے، بات کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ ایک روح نکل گئی، ہاتھ کام آئیں گے؟ کام آئیں گے؟ حالانکہ ہاتھ ساتھ ہی ہے نا۔ رات کو سویا، صبح نہیں اٹھا، رات کو ہاتھ کام کر رہے تھے، صبح نہیں کام کر رہے۔ رات کو پتہ نہیں کہاں سے سفر کر کے گھر تک آیا، اب پاؤں ہل بھی نہیں رہے۔ رات کو زبان چپ بھی نہیں ہوتی تھی، اب بول ہی نہیں رہی۔ وہ کیا فرق ہوا؟ وہ ہاتھ بھی وہاں ہے، پاؤں بھی ادھر ہی ہیں، جسم سارا ہے۔ ایک چیز نکل گئی، وہ کیا تھی؟ روح نکل گئی۔ روح نکلی تو سارا جسم بیکار، ختم۔ اب یہ سارے جسم کی ویلیو اس روح سے ہے، اس سارے جسم کی جو قدر ہے، منزلت ہے، اہمیت ہے، وہ اس روح سے ہے۔ آج کا انسان جو ہے اس سارے جسم کے لیے سہولیات تلاش کر رہا ہے، سارے جسم کے لیے۔ بدن کو اچھے سے اچھا کھانا دے رہا ہے، گاڑی دے کے سہولت دے رہا ہے، اچھا بیڈ دے رہا ہے تاکہ نرم گدے پہ سو سکے، لیکن وہ جسم کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، وہ جو اصل تھی اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ وہ جو اصل ہے، اصل کیا ہے؟ اصل ہے روح۔ اب جسم کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، ہاتھ کے لیے اچھی گڑی، جسم کے لیے اچھا لباس، میرا جسم اچھا لگے، اور کھانے اچھے تاکہ توانا رہوں، اور لینگویج اچھی سے اچھی سیکھ رہا ہے، بولوں زیادہ، یہ وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ نرم و ملائم گدے تاکہ جسم کو رات سوتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ اب یہ سب کچھ کر رہا ہے جسم کے لیے، لیکن وہ چیز جو اصل تھی، جس کی وجہ سے یہ سارے جسم کی قدر ہے، اور یہ سارا جسم زندہ ہے، وہ ہے روح۔ آج کا انسان اس روح کے لیے کیا کر رہا ہے؟ جب انسان نے اس اصل کو، اس روح کو نظر انداز کیا، اسے بھی بھوک لگتی ہے، ہمارے جسم کو بھوک لگتی ہے، اسے بھی لگتی ہے۔ اس کی بھوک نہ مٹائی، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اس کی پیاس نہ مٹائی تو پھر یہاں سے کہتا ہے میں یہ کھا رہا ہوں، سکون نہیں ہے، میں بڑے اچھے گھر میں ہوں، سکون نہیں ہے،
میں رات کو سوتا بڑے اچھے سونے کی کوشش کرتا ہوں، بڑے اچھے صوفے پہ، بیڈ پہ، گدے پہ، نیند نہیں آتی، بے چینی ہے، اس لیے کہ جسم کو تو سہولت مل گئی لیکن وہ جو روح غذا مانگ رہی تھی اسے غذا نہیں ملی۔ یہ ہے پریشانی کی وجہ۔ صوفیاء کرام مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم نے ان کا جو درس مثنوی شروع کیا، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اے انسان، تیرے جسم کے ساتھ ساتھ تیری روح کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ یہ صوفیاء ہمیں بتاتے ہیں کہ اے انسان، اپنے روح کی طرف توجہ کر تاکہ تجھے رب بھی ملے اور سکون بھی ملے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت لکھتے ہیں مسلم شریف، فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے سفر شروع کیا، تاجر تھا، مالدار تھا، ساتھ ہی نا اس کو جب دیکھا کہ سب پہلے زمانے میں سفر ایسے ہی پیدل ہوتا تھا، یا اونٹ یا گھوڑا، جو بڑا امیر ہوتا تو وہ گھوڑا وغیرہ، اونٹ، یا غریب ہوتا تو پیدل۔ اب وہ سفر کرنا شروع کیا اس نے، تو ایک چور تھا، اس چور نے بھی کہا کہ بھائی جان کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے دور وہ سفر پہ جا رہا ہوں فلاں علاقے میں۔ انہوں نے کہا اچھا میں نے بھی ادھر ہی جانا تھا، وہ چور، میں نے بھی۔ اس جو تاجر تھا، سوداگر تھا، وہ اس کے پاس ہیرا تھا، کسی طریقے سے چور کو پتہ چل گیا، تو اس نے کہا چلو رستے میں نا اس سے آنکھ بچا کے کسی طریقے سے میں وہ لے لوں گا۔ اچھا، راستے میں گئے تو رات پڑی